بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین عزیز وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے درس میں ہماری گفتگو کا عنوان قرآن کریم سے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 43 نمبر آیہ مقدسہ، وہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ بڑی اہمیت کی حامل یہ آیہ مقدسہ ہے، براہ راست اس کا تعلق ہر انسان کی زندگی سے ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرو اپنی نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ گویا اس آیہ مبارکہ میں وحدہ لا شریک ہمیں 3 احکامات کا حکم دے رہا ہے، 3 باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے جو قبل کی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے پہلے ایمان لانے کی انسان کو ترغیب دی، بالخصوص بنی اسرائیل کا ان آیات میں ذکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کی ترغیب دی اور اب انسان کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر تم نیکی کی طرف جاتے ہو تو قبولیت کا جو معیار ہے وہ سب سے پہلے ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کا پہلے حکم دیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان کا پہلے حکم دیا۔ اس حکم کے بعد جب انسان ایمان لے آیا تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اس نے وہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اسی ترتیب سے اللہ نے قرآن میں بھی اسی ترتیب کو قائم رکھا، ایمان لاؤ اور پھر نماز ادا کرو۔ چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے اس لیے ایمان کا حکم پہلے دیا، اب انسان کو اس کے اعمال کا ذکر دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خود کفر کرنا اور دوسروں کو ایمان سے روکنا یہ بھی کفر ہے۔ خود کفر کرنا بھی کفر ہے اور دوسروں کو ایمان سے روکنا بھی کفر ہے، اور کسی کو گناہ کی ترغیب دینا، کفر کی ترغیب دینا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں قسم کے کفر سے پچھلی آیات میں منع فرما کر اب نیک اعمال کا حکم دیا، جیسے اللہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جتنی بھی برائیاں تھیں ان سب برائیوں سے پہلے اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم دیا کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، ایمان کو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ سب چیزوں سے روکنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کرو، برائیوں سے، کفر سے رک جاؤ، پھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اب اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت نے صرف ایمان لانے کا حکم دیا تھا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے صرف اپنے ایمان لانے پہ ہی قناعت نہ کر لینا کہ ہم ایمان لے آئیں اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، فرمایا جو ذمہ داریاں میں نے تمہیں دی ہیں انہیں جب تک پورا نہیں کرو گے، جو احکامات میں نے تمہیں دیے ہیں
انہیں جب تک پورا نہیں کرو گے اس وقت تک میرا قرب تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا. اور تیسرا یہ کہ تم لوگوں کو اب پہلے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ایمان سے روک کر اپنی علیحدہ جماعت نہ بناؤ. جو پچھلی آیات میں اللہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر بتایا لوگوں کو جو ہے وہ نیکی سے نہ روکو، اس چیز کا حکم دیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو روک کے اپنا الگ گروپ نہ بناؤ، بلکہ خود ایمان لا کر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جماعت میں، مصطفیٰ کے پیروکاروں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. اور پھر سب سے چوتھی جو چیز ہے، آخری جو اس آیہ مبارکہ کا جو قبل کی آیات ہیں بڑا خوبصورت جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل اللہ رب العزت نے 3 بیماریوں کا ذکر کیا. خود پسندی کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے مال کی حرص کا ذکر کیا، اور حسد کا ذکر کیا. لیکن 3 چیزیں اللہ رب العزت نے جن کا ذکر پہلے کیا، خود پسندی، مال کی حرص اور حسد کا ذکر کیا. اور ان تینوں چیزوں کا علاج اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے. جیسے میں نے قبل کہا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا حکم دیا. تو یہ تینوں چیزیں ان 3 بیماریوں کا علاج ہیں. وہ کیا؟ نماز، زکوٰۃ اور جماعت کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت میں شرکت کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. اس چیز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. نماز، زکوٰۃ اور جماعت نماز میں شرکت. نماز کی وجہ سے نمازی جو ہے وہ خود پسندی دور ہوگی اس سے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جھکے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، جو اس کے اندر کی میل ہے، خود پسندی ہے، وہ خود بخود اللہ رب العزت اسے ٹھیک کر دے. اور جو دوسری بیماری ہے مال کی محبت، انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو دل میں مال کی محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر جب انسان جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور جماعت کا اہتمام کرتا ہے، جو حسد کی آگ ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما یہ رہا ہے گویا ایمان لا کر وہ شفاخانہ مصطفیٰ میں داخل ہوں گے، اور جب تک یہ 3 نسخے استعمال نہیں کریں گے ہر طرح کے گناہ کی بیماریوں سے آرام نہیں آ سکتا. اور اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جو آیہ مبارکہ میں نے ایک دلیل کے طور پر گزشتہ جمعۃ المبارک میں تلاوت کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب لوگوں نے ان کی ماں پہ الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے معجزہ دکھایا. وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام شیر خوارگی میں بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اپنی ذات کی سچائی کے لیے دلیل یہ دی کہ اللہ رب العزت کا میں بندہ ہوں، اور اللہ آتانی الکتاب مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی اور مجھے اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا کی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور پھر جو اس کے بعد کی جو بات ہے، فرمایا کہ میں جہاں بھی رہوں میرے لیے میری ذات جو ہے وہ مبارک ہے. اور جو سب سے پہلا اللہ رب العزت نے حکم دیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ نماز ادا کرو. سب سے پہلی اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری، جو سب سے پہلا حکم دیا گیا انہیں، وہ نماز کا حکم دیا کہ نماز ادا کرو. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیت. یہ دنیا کا دستور ہے نا کہ ہم اپنے کسی عزیز کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، کسی دور جگہ پہ چھوڑتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کو اچھی جاب مل جائے، بچوں کی خیر ہو. اسی طرح کی وشیز ہم کرتے ہیں، اسی طرح کی دعائیں دیتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ رب العزت سچویشن، صورتحال ایسی ہے، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ٹھہرا دیا، بسا دیا ہے
ایک ایسا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا، بیابان جنگل ہے، کالے پہاڑ ہیں، کچھ نہیں اگتا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے کہ اللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، تو نے نماز کی توفیق اس لیے اتنے دور بسایا ہے کہ وہ تیری نماز ادا کر سکے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ نماز جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہر جہاں سے بھی آپ لوٹ کے آئیں گے، سب سے پہلی جو بات ہے مومن کے لیے جو اس کی نشانی ہے وہ اس کی نماز ہے۔ انبیاء کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ دوسرے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، آپ جس کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، جس کی آپ محبت کا دم بھرتے ہیں، جو اپنا آپ جب اس کے سپرد کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، یہ کہا کہ میں قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو احکامات کی ایک ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ نماز کا ذکر ہے۔ اور یہاں پہ بھی قرآن کریم میں، اسلامی نظام میں، عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر کم و بیش نماز کا ذکر آیا ہے، اور متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے حکم، امر کا صیغہ استعمال کیا، حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا، نو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نور میں فرمایا الم تر ان اللہ، اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی کوئی، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور جو پرندے پھڑ پھڑائے ہوئے آسمان میں اڑ رہے ہیں، والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز چھوٹی بڑی یہ جانتی ہے میں نے اللہ کی نماز کیسے ادا کرنی ہے اور اللہ کی میں نے تسبیح کیسے ادا کرنی ہے۔ لیکن غافل ہے تو صرف انسان غافل ہے۔ ہم نے دین کو، نماز کو فرصت کم و بیش، ہر کوئی ایسا نہیں، کم و بیش فرصت ملی تو ہم یہ کام کریں گے، نہ فرصت ملی تو کام کریں گے۔ اس لیے سامعین معزز وقار، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں جس بات کا حکم اللہ رب العزت نے کم و بیش 92 مرتبہ قرآن کریم میں دیا ہے، نماز کے لیے تیار کریں۔ دیکھیں اللہ رب العزت سارے بیڑے خود بخود پار کرنا شروع کر دیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، جماعت کا اہتمام کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کے باعث انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، سنتے عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔